الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ نبی اللہ، یا رسول اللہ سلام علیہ، یا حبیب اللہ سلام علیہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشقالنا، خذ یدی ساحل لنا اشقالنا۔ تمام یوٹیوب پر سننے والوں کو خوش آمدید، بس تمام اہل ایمان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سفر مدینہ چل رہا ہے، لیکن سفر مدینہ موقوف کر ایک دو باتیں کروں گے، لیکن جو مدینے والے آقا کی باتیں کریں گے، مدینے والے محبوب کی باتیں کریں گے، مدینے والے لجپال منٹار دیدار سرکار کی باتیں کریں گے، جن کے صدقے میں کائنات بنائی گئی، جن کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا، کیونکہ ان کا جشن ولادت ہے، ربیع النور شریف آنے والی ہے 12 ربیع الاول کو۔ وہ دنیا میں جو ہے آسمان کا درخشاں ستارہ چمکا، جس نے عالم کو جگمگ کر دیا، ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اس کے آنے سے اجالا ہو گیا، کفر ہی کفر تھا، کفر کی تاریکی مٹ گئی، ایمان کا اجالا ہو گیا، ایمان کی روشنی ہر طرف پھیل گئی۔ آئیے اس مدینے والے آقا کی باتیں کریں، کیونکہ میں جب روزہ مدینے میں جا رہی تھی تو میرے پہلے ہی حاضری تھی، درود السلام کے نظارے تھے، سبز گنبد کے سامنے عشاء کی نماز ادا کری، میرا دل چاہتا تھا وہیں بیٹھ جاؤں، لیکن پہلی رات تھی، مدینے کی گلیوں مکے کی طرح رونق وار نہیں ہوتی، لوگ حاضری دے کر جا کر سو جاتے ہیں ہوٹلوں میں۔ بھائی نے کہا، بھائی کی فیملی ساتھ تھی پہلی، اس دفعہ الحمدللہ اپنے منصوب اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئی ہوں، لیکن اس وقت بھائی بھتیجے کی فیملی تھی، انہوں نے کہا نہیں یہاں مت رکنا، میں کہا چلے، دل تو نہیں چاہ رہا تھا، روتی آنکھوں سے سبز گنبد کو دیکھتے ہوئے عشاء کی نماز پڑھ کر 1 ڈیڑھ گھنٹے بیٹھ کر رخصت ہو گئے۔ اب انشاءاللہ یہ سفر میرا بھی چلتا رہے گا، لیکن دل چاہتا ہے ہر وقت سونے آقا کی آپ سے باتیں شیئر کی جائے، کیونکہ بہت سی باتیں آپ کو نہیں بتاؤں گی، جو میں آپ سے بتاؤں گی تو پورا بیان سنیں۔ ابھی تک لائک سبسکرائب نہیں کیا تو پیاری بہنوں میرے ویوز رو کر دیں، آپ کا کچھ نہیں جائے گا، ایک جو ہے سبسکرائب کے پر کلک کر دیں، آپ کا کچھ نہیں جائے گا، دین کے کام میں میری مدد ہو جائے گی، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس میں بھی کامیابی دے گا، لیکن اس کامیابی میں آپ کا بھی حصہ پڑ جائے، تو پورا بیان سنیں، لائک سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو میرے سونے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے، ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لوگ بتوں کو پوچھتے تھے، ماؤں سے جو ہے بیٹا شادی کر لیتا تھا باپ کے مرنے کے بعد، 1 سال تک جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اس بیوہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا، نہ وہ نہاتی نہ کپڑے پہن سکتی، 1 سال تک گندی سندی میلی اسمیل والے کپڑوں میں بیٹھی رہتی، اس کو باہر سے کھانا دے دیا جاتا، 1 سال کے بعد اس کی عدت ختم ہوتی اور اس کو گھمایا پھرایا جاتا گلیوں کوچوں میں، اس کے جو ہے جھولی میں ڈریس کے اندر بکرے کی جو نجاست یعنی منگنیاں وغیرہ ڈال دی جاتی، وہ منگنیاں گراتی جاتی تاکہ اس کی لوگوں کو پتہ چل جائے اس کی عدت ختم ہو جائے، یعنی بڑے سخت قوانین تھے۔ بیٹیاں پیدا ہوتی تو لوگ رنجیدہ ہو جاتے، روتے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لائے، یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا میری معافی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا رب بڑا رحیم ہے کہ نہیں، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ میرے آقا فرماتے بتاؤ کیا گناہ ہے، کہ مجھے بتاتے حیا آتی، شرمندگی ہوتی ہے، لیکن میرے آقا اصرار کرتے ہیں تو بتاتے ہیں صحابی، یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، یعنی افسر تھا، میرے خاندان میں رشتہ داروں میں جب بیٹی پیدا ہوتی تو میں اس کو زندہ گاڑ دینے کا حکم دے دیتا، اس کو زندہ گاڑ دیا جاتا، بیٹوں کو زندہ رکھتا،
بیٹوں کو میں اپنی عزت سمجھتا، بیٹیاں پیدا ہوتی تو شرمندگی سمجھتا۔ ایک دفعہ میری بیوی حاملہ تھی، یعنی یہ پریگننٹ تھی، تو میں دوسرے شہر جا رہا تھا جاب وغیرہ کے سلسلے میں، نوکری کے۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا بیٹا ہو جائے تو خوشخبری دینا، بیٹی ہو جائے تو مجھے مت بتانا، بیٹی کو مار دینا، مجھے مت بتانا کہ میرے ڈاٹر ہوئی ہے، بیٹی ہوئی ہے۔ وہ جب واپس آتا ہے سال 2 3 سال بعد تو اس کی بیٹی ہو جاتی ہے، لیکن اس کی بیوی بیٹی کی محبت میں مارتی نہیں ہے، اس کو زندہ رکھتی ہے۔ جب وہ آتا ہے پوچھتا ہے یہ کون ہے، وہ کہتی تمہاری بیٹی ہے۔ وہ نفرت کرتا ہے، اس کو ڈانٹ دیتا ہے، وہ بچی اس کے پاؤں سے لپٹتی ہے، بابا بابا کر کے اس سے چمڑتی ہے، لیکن وہ نفرت کرتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا میں نے تمہیں کہا تھا اس کو ختم کر دینا، اس کو قتل کر دینا، مرڈر کر دینا اس کا، تم نے اس کو زندہ کیوں رکھا؟ بیوی کہتی میری اولاد ہے، میری کوکھ سے جنم لیا ہے، یہ میری پھول سی بچی ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ مجھے اس سے پیار آتا ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وہ کہتا ہے لیکن نہیں، مجھے پسند نہیں، اس کو میرے سامنے نہیں لایا کرو۔ اب وہ کہتا ہے بیوی سے کہ اس کو ماروں گا میں۔ بیوی کہتی نہیں، میں آپ کو مارنے نہیں دوں گی۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے لوگ کیا کہیں گے، میں نے سب کی بیٹیاں مروا دی، اپنی بیٹی زندہ رکھی، مجھے اپنی بیٹی سے محبت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، مجھے اس سے محبت نہیں ہے، لیکن لوگ تانے دیں گے، میں اس کو ماروں گا۔ وہ بھی بہت پیر پکڑتی ہے، پاؤں پڑتی ہے، ہاتھ جوڑتی ہے، معافیاں مانگتی ہے، لیکن ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں رحم نہیں آتا۔ وہ بیٹی کو تیار کر کے لے آتے ہیں کہ آؤ تمہیں میلہ دکھانے لے جاتا ہوں۔ وہ بچی، وہ پھول سی بچی، 3 4 سال کی بچی اپنے بابا کی انگلی پکڑے، اپنے فادر کی انگلی پکڑے جاتی ہے راستے پر، بابا سے میٹھی میٹھی پیاری پیاری جو ہے باتیں کرتی جاتی ہے۔ وہ اس کو لے آتا ہے، بابا ہم کہاں جا رہے ہیں، بابا ہم کیا کھائیں گے، بابا مجھے جھولا جھلاؤ گے نا، بابا مجھے کھلونے دلاؤ گے نا، ٹویل دلاؤ گے نا بابا۔ وہ باتیں کرتی ہے، جنگل میں جاتے ہیں، میدان میں، گراؤنڈ میں، اور وہ ایک گھڑا کھودنے لگ جاتا ہے۔ بچی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے بابا کی مدد کرتی ہے، وہ سمجھتی ہے میرا بابا کوئی کام کر رہے ہیں، اسے نہیں پتا، اس بچی کو نہیں پتا کہ میرا قبر تیار ہو رہی ہے، میرے لیے گھڑا تیار ہو رہا ہے۔ وہ اس کے بابا کے جب کپڑوں پہ داڑھی پر مٹی لگتی ہے، وہ بچی ننھے ننھے ہاتھوں سے اس مٹی کو جھاڑتی ہے بابا، اور گھڑا کھد جاتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے اپنی بچی کو، اس پھول سی بچی کو گھڑے میں دھکا دے دیا، اسے مٹی پھینکنا شروع کی، پہلے تو خوش ہوتی رہی، مٹی میرے اوپر اچھالتی رہی، لیکن جب زیادہ مٹی پڑی تو چلانے لگی بابا نہیں کرو، بابا مٹی نہیں پھینکو، بابا مجھے نہیں مارو، بابا میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی، میں کچھ نہیں مانگوں گی، بابا میں آپ سے 12 کھلونے نہیں مانگوں گی، بابا میں آپ سے پیسے نہیں مانگوں گی، بابا مجھے نکالو، میرے بابا مجھے نکالو، مجھے گھڑے میں سے نکالو یا رسول اللہ۔ میں نے ساری مٹی میری بیٹی پر ڈال دی اور اس کو زندہ دفن کر کر میں آ گیا۔ وہ روتی رہی، چلاتی رہی، لیکن مجھے ترس نہیں آیا۔ وہ پتہ نہیں کتنی تڑپی ہوگی، وہ پتہ نہیں 2 دن بعد 3 دن کس طرح اس کی جان نکلی ہوگی، منو مٹی کے نیچے قبر کے اندھیرے گھڑے میں وہ کیسے تڑپی ہوگی۔ اور رحیم شریفی لجپال آقا کے آنسو بھی جاری ہے، صحابی کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن تم نے جاہلیت میں کیا، کفر میں کیا، مجھے امید ہے میں اللہ سے تمہاری بخشش و مغفرت کی سفارش کروں گا، میرا رب تمہیں معاف کر دے گا، کیونکہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی بن گئے تھے وہ توبہ کرنے کے بعد، بہت نام والے صحابی تھے۔ وہ بھی رو رہے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی رو رہے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج سے کوئی بیٹیوں کو نہیں مارے گا، کوئی زندہ درگور نہیں کرے گا، میرے شفیق آقا ہے۔ تو بیٹیوں کو ماں باپ کے لیے رحمت بنا دیا، بیٹا تو ہے ہی نعمت، بیٹی کو رحمت بنا دیا، بہن بیوی کو گھر کی عزت بنا دیا۔ اور جس ماؤں کی بے عزتی ہوتی تھی، جس سے بیٹا نکاح کر لیتا تھا، جس کو کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، اس کے نوکرانیوں کی طرح سلوک ہوتا تھا، اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت عطا فرما دی کہ جو ماں کی خدمت کرے گا
اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، یعنی ماں کے پاؤں دباؤ، ماں کی خدمت کرو، ماؤں کو خوش رکھو تو تمہیں جنت ملے گی۔ آج کیا حال ہے، آج ماؤں کو ہم ڈانٹ دیتے ہیں، ماؤں کو جھاڑ دیتے ہیں، ماں باپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ ارے میرے آقا تو فرماتے تمہاری جنت ہے، تمہیں جنت میں جانا ہے، ان کی خدمت کرو، ان کے پاؤں کو چومو، ان کی خدمت کرو، ان کی رسپیکٹ کرو، ان کو کھانا کھلاؤ، ان کو گفٹ دو، تو انشاءاللہ خوش ہوں گے، دعا کریں گے تو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں، ہمارے بچوں کے دلوں میں ہمارے سونے میٹھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرما دے، اور جو ہے ہمیں بھی میٹھا میٹھا مدینہ، سب کو میٹھا میٹھا، میرے گروپ والوں کو، یوٹیوب پہ سننے والوں کو، سب کو پیارے کعبے کی میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین صلی اللہ علیہ وسلم۔